کے شعبہ اردو کے صدر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اردو ادب کے حوالے سے بہت بڑا ان کا کام ہے ہندوستان میں، اور ابھی آپ ان کی جو ابتدائی تقریر تھے اس میں سن چکے ہیں، ان کے کچھ خدشات بھی ہیں اردو کے حوالے سے۔ تو میں درخواست کروں گا آج کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر محفوظ الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس مجمع سے، اس جلسے سے کچھ خطاب کریں۔ جناب پروفیسر محفوظ الحسن صاحب، تالیاں ہونی چاہیے۔ جناب صدر رضا علی عابدی صاحب، پروفیسر عقیل دانش صاحب، ناظر فاروقی صاحب، غالب ماجدی صاحب، نجمہ عثمان صاحبہ اور مجلس میں موجود خواتین و حضرات، میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں بول چکا ہوں، اب مزید مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، مگر ناظم مشاعرہ کا یہ اعلان ہے جو حکم کے برابر ہے کہ کچھ نہ کچھ بولنا۔ مشاعرہ ہماری ادبی روایت کا ایک زبردست اور بڑا کارآمد حصہ رہا ہے، اور یہ مشاعرہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے اردو زبان کا چلن ہوا ہے تب سے یہ مشاعرے رائج ہیں۔ پہلے یہ مشاعرے گھروں میں ہوا کرتے تھے، مجلسوں میں ہوا کرتے تھے، اب یہ مشاعرے عوامی ہوتے ہیں۔ پہلے چند حضرات جو مخصوص قسم کی شاعری کرتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور شاعری ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے فن کو سراہتے تھے۔ آج کا مشاعرہ اور کل کے مشاعرے میں یہی فرق ہے کہ کل کا مشاعرہ جو تھا وہ ادبی تہذیب اور تربیت کے لیے تھا، آج کا مشاعرہ صرف واہ واہ اور ایک طریقے سے یہ کہیے کہ صرف داد وصولنے کے لیے ہوتا ہے اور اپنا نام جاننے کے لیے۔ آج کل مشاعروں کی جو تہذیب ہو گئی ہے، میں نے ابھی چند دنوں پہلے مشاعرے کے ایک مشہور شاعر ہیں، اب تو فلموں میں چلے گئے ہیں، کسی زمانے میں وہ کالج میں پروفیسر تھے، ایک دوسرے مشاعرے کے شاعر کے تعلق سے لکھتے انہوں نے لکھا تھا کہ اب مشاعرے تہذیب کے بجائے بد تہذیبی سکھاتے ہیں، اب شاعر داد کی مانگ کرتا ہے۔ پہلے اچھے اشعار پر بڑے بوڑھے اور استاد شعراء داد دیا کرتے تھے، اور اس داد میں اگر کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس طریقے سے اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ اس کی دل آزاری نہیں ہو۔ آج ہمہ شمہ اور ہر شاعر جو تک بندی کرتا ہے، جو لفظوں کو جوڑنا بھی نہیں ٹھیک سے جانتا ہے، وہ شاعر ہو گیا ہے، اور مشاعرے میں بڑے شوق سے اپنے اشعار سناتا ہے۔ کچھ استاد شعراء ایسے شعراء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لے جاتے ہیں اور ان سے اپنے لیے زمین ہموار کراتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہاں جن لوگوں کو بھی سنا ان تمام لوگوں کے اشعار میں فنی عبور بھی تھا، فن پر ان کو کامل دسترس بھی تھا، اور شعر کی نہ صرف سمجھ تھی بلکہ شعر کو شعر کیسے بنایا جاتا ہے اس کا ہنر بھی ان کو معلوم تھا۔ میں اپنے پہلے کے حصے میں نے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں برطانیہ میں بچوں کو اردو کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں، گھروں میں تو اردو بولی جاتی ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکی جس نے اپنے اشعار سنائے، 2 خوبصورت نظمیں اس نے سنائیں، اس سے مجھے اپنے پہلے کہی ہوئی الفاظ کو لگتا ہے کہ واپس لینا پڑے گا کہ آپ لوگ شاید اپنے گھروں میں اردو کا رواج جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ رواج جاری رہا اور یہ کوشش جاری رہی تو پھر
مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اردو کے حیثیت سے ایک زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہے گی اور پروان چڑھے گی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے ایک عملی جو ہے نا مشاہدے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے پہلے بھی کہی اور بعد میں کہی، تو عروج نے بہت اچھی نظمیں سنائی، باقی سب نے بھی بہت اچھی سنائی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حوصلے کی بات کی اور ہمیں امید دلائی سب کو۔ ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے پروفیسر صاحب کے لیے۔ دوستو، آخر میں جس شخصیت کو میں، جو کہ اس محفل کے صدر بھی ہیں، دعوت دے رہا ہوں، میرا شاید مقام تو نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بات کہہ سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری محفل میں نے آخر تک اسی لیے کنڈکٹ کی کہ مجھے آخر میں ان کو بلانا ہے۔ میرے اور آپ کے سب سے بڑا مان، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے عہد میں موجود ہیں، ہم نے ان کا عہد دیکھا ہے۔ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر رضا علی عابدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور کچھ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ عزیزو، ہم ایک بات بھول گئے، مشاعرہ تو جاری رہا، ایک بات ذہن سے نکل گئی، یہ موسم گل ہے، باہر پھول کھلے ہیں اور ہر جانب کھلے ہیں۔ میں ابھی کل اپنے پارک میں گیا تو گلاب، ایسا جوبن آیا ہوا تھا گلاب پر، میں نے ایک تصویر اتاری اور انٹرنیٹ میں فیس بک پہ ڈال دی تو سینکڑوں لائکس آنا شروع ہوئیں، اور میں نے تو گلابوں کی تصویر ڈالی، اس کی ایک سرخی جمائی ایک فلمی گانے سے لے کے، ہم سے نہ پوچھو کوئی پیار کیا ہے، پوچھو بہار سے۔ اس کے جواب میں بے شمار کمنٹس آئے۔ کوئٹہ سے ایک لڑکے نے لکھا کہ ہمارے کالج میں ایک پٹھان لڑکا ہے، اس کا نام بہار خاں ہے۔ جب لڑکیوں کے قریب سے گزرتا ہے تو لڑکیاں گاتی ہیں، ہم سے نہ پوچھو کوئی پیار کیا ہے، پوچھو بہار سے۔ تو وہ پشتو میں برا بھلا کہتا ہے۔ اس پہ یاد آیا، بزم اردو کوئی ایسی چھوٹی موٹی مشاعرے کرانے والی بزم نہیں، اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ایسے بڑے بڑے مشاعرے اور ادبی اجتماعات کرا چکی ہے کہ اب تصور میں بھی نہیں آتا۔ ایک سال یہ مشاعرہ جب ہونے والا تھا، وہی موسم گل تھا، تو میں نے کہا یہ مشاعرہ ہم کریں گے، اس کا عنوان ہوگا موسم گل، اور حاضرین سے ہم کہیں گے ایک ایک گلدستہ لے کے آئیں۔ وہ تو کوئی نہیں لایا۔ موسم گل پہ غزلیں بھی لوگوں نے نہیں کہیں، وہی پرانی غزلیں لے آئے لوگ۔ لیکن یہ کہ اس دن ذکر رہا بہار کا، اور غزل کا اور پھول کا کتنا ساتھ ہے یہ ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ غزل کا اور گڑیا کا بھی بڑا گہرا ساتھ ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو گڑیا کیوں کہتی ہیں؟ دیکھیے، مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ وہ نظم، وہ غزل، وہ شعر جو یہاں پڑھے جائیں پھر وہ دیر تک ساتھ جائیں، دور تک ساتھ جائیں۔ اب ہم جو یہاں سے جائیں گے بہت دور تک لوگ دیکھا کیے ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ ہوتی ہے مشاعرے کی خوبی اور یہ ہوتی ہے کلام کی خوبی۔ اسی طرح سے ہم نے ایک مشاعرہ کیا ایک مرتبہ، اور طے یہ پایا کہ اس میں ایک غزل اساتذہ کی پڑھی جائے گی، ایک غزل موجودہ شاعروں سے پڑھوائی جائے گی، باری باری۔ اور جب اساتذہ کی غزلیں ہم نے پڑھی تو اس میں خوبی یہ تھی کہ ہم یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ کس شاعر کا کلام ہے، اور حاضرین سے کہتے تھے کہ ہم غزل پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھیں آپ کتنی جلدی پہچانتے ہیں یہ کس شاعر کی غزل ہے۔ تو وہ اس میں تیسرے چوتھے شعر میں تک لوگ مومن درد ایسا اچھا لگا، یہ ماحول بنتا ہے مشاعرے کا تو جی خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت کیں۔ ایک بار ہم نے بچوں کا مشاعرہ کروایا جس میں بڑے بہت کم آئے۔ ایک بار ہم نے
غیر ملکی اور مہمان شاعروں کو بلایا، اس میں مقامی شاعر نہیں آئے. یہ ہوتا ہے کہ عجیب و غریب معاملہ ہے مشاعرے کا. لیکن یہ ہے کہ ابھی انٹرویو ہمارے کر رہے تھے یہ لوگ میڈیا والے، میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ کتنا چمتکار ہے اردو زبان کا کہ مشاعرے کے بہانے ہم لوگ مل بیٹھتے ہیں. اس زمانے میں ملنا کتنا دشوار ہوا جا رہا ہے. گھر سے اتنے بڑھ گئے ہیں فاصلے، دوستوں سے شام کے پیدل سفر چھینے گئے. تو اب وہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہوتی. اس بہانے سال میں 3 بار ہم سب مل بیٹھتے ہیں. سب ضعیف ہوتے جا رہے ہیں، سب کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی چیز ہے جو ہمیں توانا رکھتی ہے. چنانچہ معید بھائی اور ان کی بیگم یہاں بیٹھے ہیں. کب سے بیٹھے ہیں؟ 20 سال سے. 20-25 سال سے تو مشاعروں میں ان دونوں کو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہے، ان کی وجہ سے اردو جو ہے زندہ ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اردو ایک چراغ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. اپنی زبان کے بارے میں ہمیں یقین ہے، ہم تو نہیں رہیں گے لیکن یہ زبان رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عابدی صاحب. آپ جیسے بزرگوں کا حوصلہ دیکھ کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. اور آپ جو کچھ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کی ضرور حفاظت بھی کریں اور آگے بھی لے کے جائیں. جس طرح یہاں لوگوں نے شعر کو، اشعار کو، غزلوں کو پسند کیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آپ اسی طرح ہم سب کو سراہتے رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن بانیان نے، جنہوں نے یہاں اردو کا پودا لگایا، اس کی پرورش کی، اس کو سینچا، ان کی محبت اور خلوص میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. آپ تمام احباب کا میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.